نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے اذ قالوا لقومہم جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم بے شک ہم بری ہیں تم سے وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ کفرنا بکم ہم نے انکار کر دیا تمہارا وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء اور ظاہر ہو گیا ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ابداً ہمیشہ کے لیے حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ جو اکیلا ہے الا قول ابراہیم لابیہ سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے جو اپنے باپ کے لیے کہا تھا لاستغفرن لک میں ضرور بخشش مانگوں گا تیرے لیے وما املک لک من اللہ من شیء اور میں مالک نہیں تیرے لیے اللہ سے کسی شے کا ربنا علیک توکلنا اے ہمارے رب تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا وإلیک انبنا اور تیری طرف ہی ہم نے رجوع کیا وإلیک المصیر اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا نہ بنا ہمیں فتنۃ للذین کفروا آزمائش کافروں کے لیے واغفر لنا ربنا اور بخشش فرما ہمارے لیے اے رب ہمارے انک انت العزیز الحکیم بے شک تو غالب حکمت والا ہے لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ یقیناً تمہارے لیے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر اس کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی
وَمَن يَتَوَلَّ اور جس نے منہ موڑ لیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ پس بے شک اللہ تعالی غنی ہے، تعریفوں والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4، 5 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بڑی سختی سے منع کیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہرگز دوستی نہ کرو۔ اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے تو وہ دوستی نہیں کرتے، تمہیں بھی ان کے ساتھ دوستی کرنے کی اجازت نہیں۔ آج کے سبق میں بھی موضوع یہی ہے، لیکن مثال دی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ فرمایا اے ایمان والو، کفار کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے اور کیسا برتاؤ کرنا ہے، اس لیے بہترین نمونہ تمہارے سامنے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ دو ٹوک لفظوں میں واضح طور پر انہوں نے اپنے باپ سے بھی اور اپنی قوم سے بھی کہہ دیا تھا کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں اس وقت تک جب تک تم اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے ہو۔ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہے جب تک اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے۔ فرمایا تمہیں تو ان لوگوں کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے، تمہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سب کو چھوڑ دیا، تم بھی یہ چھوڑ کر دکھاؤ، پھر اللہ تم سے راضی ہوں گے۔ دعائے قنوت میں ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ۔ افسوس تو یہ ہے نا کہ ہم نے نماز کو بھی سمجھا نہیں ہے، اس لیے زندگی گزر گئی، شاید اس کے معنی پر غور ہی نہیں کیا کہ کیا کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، اے اللہ ہم الگ ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ہر اس بندے کو مَن يَفْجُرُكَ جو تیرا باغی ہے، اس کے ساتھ یا اللہ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جو تیرا باغی ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور یہ تعلق چھوڑنے کا حکم بھی ہم ہر روز اللہ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کہنا بھی ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن شرک کا انکار کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن جھوٹے نبی کا انکار کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ عظمت صحابہ پر اپنی جان قربان کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اصحاب رسول کے دشمنوں سے دور رہنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ تبھی تو پہچان ہوگی کہ دین حق کون سا ہے اور دین باطل کون سا ہے۔ اگر بندہ کہے بھئی صبح بھی ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں جی صبح ہے، اجمل صاحب کہتے رہے جی ابھی شام ہے، آپ کہیں یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، تو یہ باتیں نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی شرطوں میں ایک شرط ہے کہ ایمان کی ضد کا انکار کیا جائے، ایمان کے مقابل میں جو چیز ہے اس کا انکار کیا جائے۔
قیامت پر ایمان ہے تو قیامت کے منکرین کا انکار کیا جائے گا، تب ایمان بنے گا۔ ہمارا تو ایمان شروع ہی لا سے ہوتا ہے۔ لا کا کیا معنی؟ نہیں، نا سے شروع ہوتا ہے بھائی، نہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانیں، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے سامنے نمونہ ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے تمہاری زندگیوں میں بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دوستوں، ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یا اللہ وہ کون سا؟ کَإِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ، بے شک ہم تم سے بری ہیں، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم سے بھی بری ہیں۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی بری ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، یعنی ہمارا تمہارا بھی کوئی تعلق نہیں اور تمہارے معبودوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق۔ کفرنا بکم، ہم نے کفر کیا یعنی ہم نے انکار کر دیا تمہارا بھی۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے دشمنی رہے گی، تمہاری ہماری دوستی نہیں ہو سکتی۔ کب تک؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ اگر میرے رب کی توحید کے تم قائل نہیں، پھر میرا تمہارا کوئی تعلق ہو سکتا ہی نہیں۔ اور بالکل یہی الفاظ اللہ اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کہہ دیجئے میرے محبوب اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں محمد ان کی کبھی عبادت نہیں کر سکتا۔ ہم تو اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے ہیں۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، سورۃ الانعام، کہہ دیجئے میرے محبوب مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں، ان کو پکاروں جن کو تم پکارتے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے لا اتبع اہواکم، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا ہوں، میں تو اللہ کی وحی کے پیچھے چلتا ہوں، میں تو اس کا پابند ہوں جو میرے رب نے مجھے کہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دیکھو نا کیسی خوبصورت زندگی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کتنے دو ٹوک الفاظ میں اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک اللہ کی وحدانیت کو نہ مان لو، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب وقت نہیں، ساتھیوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، ورنہ وہ آیات میں کھول کے دکھاتا، زبانی سن لیجئے۔ 7واں پارہ ہے، رات کا وقت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، قوم ستاروں کی پوجا میں لگ گئی۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ رب ہے ستارہ میرا۔ فلما افل، جب ستارے ڈوب گئے اور غروب ہوئے، قال لا احب الآفلین، جو ڈوب جائیں چھپ جائیں ان سے میں محبت۔ پھر جب چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، اچھا یہ چاند میرا رب ہے۔ جب چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو میں بھی بھٹک جاتا۔
یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ کوئی گائے کے آگے جھک رہا ہے، کوئی مورتیوں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی پنجے کے آگے جھک رہا ہے، کوئی قبر کا سجدہ کر رہا ہے، ہم اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں، اللہ کی توفیق سے ہے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر رب ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھے راہ پر نہ چلاتا تو میں بھی پھٹک جاتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا، پھر سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، کہا ذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا رب ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ نہ ستاروں کے آگے جھکایا، نہ چاند کے آگے جھکایا، نہ سورج کے آگے جھکایا، نہ کسی اور معبود کے آگے جھکایا، بلکہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے آگے جھکایا ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، اور جھکایا بھی کیسے ہے؟ حنیفہ، یکسو ہونے والا، ہر طرف سے کٹ کے ایک اللہ کی طرف جھکنے والا۔ وما انا من المشرکین، میرا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق یہاں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں، وہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ واضح اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں جب تک میرے رب کی توحید کو نہیں مانتے، جب تک وحدانیت الہی کو نہیں مانتے، میرے ساتھ دوستی کی توقع نہ رکھنا، میرے ساتھ دوستی کی امید نہ رکھنا، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آگے دیکھو جی، الا قول ابراہیم، ہاں ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات وہ تمہارے لیے نمونہ نہیں۔ یا اللہ وہ کون سی؟ قال ابی ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، لا استغفرن لک، کہ میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے کہا نکل جا گھر سے، مجھ سے دور ہو جا، ان کا ٹھیک ہے دور تو ہو جاتا ہوں، تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کافر کے لیے تمہیں استغفار کی اجازت نہیں، ہدایت کی دعا کرو، استغفار کی اجازت نہیں۔ اور سورہ توبہ میں اس بات کو اللہ نے یوں بیان کیا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی استغفار تھی وہ ایک وعدے تک تھی، ایک وقت تک تھی۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تب ابراہیم نے استغفار چھوڑ دی اس کے لیے۔ تو فرمایا اس کو دلیل بنا کر کافروں کے لیے استغفار نہیں کرنی، استغفار کی پابندی ہے، استغفار صرف ایمان والوں کے لیے کرنی ہے۔ وہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا ایک وقت تک کے لیے، لا استغفرن لک، میں استغفار کروں گا تیرے لیے، وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں اللہ کی سے اور میں مالک نہیں تیرے لیے اللہ سے کسی شے کا۔ تو یہ نمونہ سامنے رکھو ابراہیم علیہ السلام کا اور ڈٹ کر اللہ کے دشمنوں سے الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ، یہ تو پھر بڑے مسائل بن جائیں گے، بڑے مسائل بن جائیں گے اور لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ فرمایا ہاں ربنا علیک توکلنا، پھر یوں کہنا اے ہمارے رب ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کر لیا ہے، اگر لوگ مخالف ہو گئے، حالات بگڑ گئے تو تم میرے اوپر بھروسہ کر لینا، میں اللہ خود تمہاری حفاظت کر لوں گا۔ کیا کہنا ہے؟ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور ہم نے لوٹ کر بھی تو تیرے پاس ہی جانا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنانا۔
کافروں کے لیے آزمائش، ہم کمزوروں کو نہ بنانا کہ وہ ہمارے اوپر ہی ظلم کرتے رہیں، ان کی تو آخرت برباد ہوگی، لیکن ہم مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے یا اللہ، ہم بڑے کمزور ہیں۔ واغفر لنا ربنا، اور ہمیں معاف کر دے اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو نا کتنی ستھری سیرت ہے میرے خلیل کی، کہو سبحان اللہ، کتنی اجلی صورت ہے، سیرت ہے میرے خلیل کی، میرے دشمنوں سے کس طرح الگ ہو رہا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، اور لوگوں تمہارے لیے بھی انہی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب دیکھو اللہ دوسری دفعہ فرما رہے ہیں، پہلے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ آیت نمبر 4 میں، اور یہاں آیت نمبر 6 میں پھر اللہ کہتے ہیں لقد کان لکم، وہاں پہ فرمایا قد کانت، اور یہاں پہ لقد کانت، یہ لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، قد مانا قسمیہ اور لام یقیناً، یقیناً قسم ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی تاکید ہے۔ اگر معنی لفظوں کے حساب سے کرو تو یوں بنتا ہے یقیناً قسم کھاتا ہوں اللہ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم کی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شاعر کہتا ہے لام بھی آ گیا قد بھی آ گیا، معنی بن گیا قسمی، لام بھی آ گیا قد بھی آ گیا، معنی بن گیا قسمی، علم قرآن نو سمجھ کے آخی ملا نہ بن رسمی۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو، جو یہ چاہتا ہو کل میں رب کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، کل دن قیامت کے میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس طرح زندگی گزارے جیسے خلیل اللہ نے گزاری ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو بات نہ مانے، منہ موڑ لے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بس بے شک اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی تعریفوں والا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اللہ کو کیا کسی کی پرواہ ہے، اللہ تو غنی ذات ہے، اللہ تو تعریفوں والی ذات ہے، تو نہیں مانے گا تو کیا ہوگا، ساری کائنات اس کی حمد بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔